بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 95 قصہ عبادت و ریاضت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عبادت و ریاضت میں اپنے نانا محترم سیدنا محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتے اور راتوں کو ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کو عبادت گزاری کا بے حد شوق تھا۔ نماز فجر، نماز عشاء اور نماز تہجد میں بہت آہوزاری کرتے، خوف خدا سے کانپتے اور تضرع سے بار بار دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام حسن علیہ السلام کی طرح 25 حج پیدل ادا کیے۔ اگلا قصہ علم و عرفان۔ حضرت امام حسین علیہ السلام علم و عرفان کا گہوارہ تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں علم حاصل کیا، پھر حضرت علی کی آغوش میں بچپن سے لے کر جوانی تک تعلیم و تربیت پائی۔ علماء سیر و تواریخ اس بات پر متفق ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ آپ کے معاصرین بھی آپ کے شجر علمی کے معترف تھے۔ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ علیہ السلام سے رجوع فرماتے۔ اگلا قصہ جود و سخا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے والد اور اپنی والدہ اور صحابہ کرام کی طرح بھی بہت زیادہ سخی تھے۔ محتاجوں کے لیے آپ کا دست کرم بہت کھلا رہتا تھا۔ کسی سوالی کو خالی ہاتھ موڑنا بوڑھا سمجھتے تھے۔ ضرورت مندوں کی ان کی حاجت سے زیادہ دیتے اور یتیموں و مسکینوں کی پرورش فرماتے، نبینوں اور بیواؤں کی مدد کرتے، اور جس وقت آپ کو کوئی رقم وغیرہ ملتی اسی وقت راہ خدا میں خرچ کر کے قرار پاتے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حضرات امام حسین اور جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حج کے لیے نکلے۔ راستے میں ان پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا تو انہیں ایک خیمہ نظر آیا۔ یہ حضرات اس خیمہ میں پہنچے تو ایک بڑھیا کو پایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کچھ پینے کو ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تشریف رکھیں۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور اپنی ایک معمولی سی بکری لائی کہ اس کا دودھ لے کر پی لیں۔ انہوں نے دودھ پینے کے بعد کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس عورت نے اسی بکری کو ذبح کر کے ان لوگوں کو کھانا کھلا دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ شام کو اس عورت کا شوہر آیا تو اسے سارا ماجرا معلوم ہوا۔ وہ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوا اور کہنے لگا کہ اب تو ہی بتا ہم لوگ کس چیز پر زندگی بسر کریں گے؟ ہمارے لیے یہی ایک بکری تھی جسے تو نے ختم کر دیا ہے۔ بالآخر وہ زمانہ آ گیا کہ یہ ضعیفہ فقیر ہو کر بھیک مانگنے لگی اور اسی حالت میں مدینہ جا نکلی۔ ایک راستہ سے گزر رہی تھی کہ حضرت امام حسن کی نظر آپ پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوا کر اس سے کہا کہ تو مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے بھول گئی ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بکری والا سارا قصہ سنایا اور اسے 1000 اشرفی اور 1000 بکریاں عطا کر دیں اور اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی 1000 اشرفی اور 1000 بکریاں عطا کی۔
پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا، انہوں نے 2000 اشرفیاں اور 2000 بکریاں عطا کیں۔ وہ خوش اپنے گھر واپس چلی گئی اور بھیک مانگنا چھوڑ دیا۔